بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر انہیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ چرانے لگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک اونٹ کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کو بھی اونٹ کرایہ پر دیا۔ جب وہ لوگ سفر پورا کر چکے تو ان اونٹوں کا کچھ کرایہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کے ذمے رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کے پاس کرایہ کا تقاضا کرنے جانے لگتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم چلے جاؤ، مجھے تو شرم آتی ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تقاضا کرنے گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن نے پوچھا، تم اکیلے تقاضا کرنے آئے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ شریک نے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آؤ چلیں، لیکن انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن نے کہا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شرم و حیا والا اور پاک دامن اور ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان کی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سرایت کر گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیج کر بلایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کے پاس جائیں اور انہیں میرے نکاح کا پیغام دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد مالدار آدمی ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ ان سے جا کر ملیں اور ان سے بات کریں، آگے بات میں سنبھال لوں گی۔ جب وہ نشہ میں ہوں اس وقت ان کے پاس جانا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کر دی۔ صبح کو جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھے تو کسی نے ان سے کہا، آپ نے اچھا کیا اپنی بیٹی خدیجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کر دی۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی میں نے شادی کر دی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ وہ وہاں سے فوراً کھڑے ہو گئے اور خدیجہ کے پاس آئے اور یوں کہا کہ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ حضرت خدیجہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب آپ اپنی رائے کو غلط نہ سمجھیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عمدہ صفات والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زور لگاتی رہیں، آخر ان کے والد راضی ہو گئے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 اوقیہ چاندی یا سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ ایک جوڑا خرید کر مجھے ہدیہ کر دیں اور ایک مینڈھا اور فلاں چیزیں خرید لیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ایک جوڑا خرید کر میرے والد کو ہدیہ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کا تذکرہ کیا اور حضرت خدیجہ کے والد حضور سے حضرت خدیجہ کی شادی پر راضی نہ تھے۔ حضرت خدیجہ نے کھانے اور پینے کا انتظام کیا اور اپنے والد اور قریش کے چند آدمیوں کو بلایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آ کر کھانا کھایا، شراب پی، یہاں تک کہ سب نشہ میں چور ہو گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ حضرت محمد بن عبداللہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، آپ ان سے میری شادی کر دیں۔
انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی شادی کر دی۔ میں نے ابو طالب کے یتیم بیٹے سے تمہاری شادی کرتی ہے خوشبو لگائی اور انہیں جوڑا پہنایا۔ اس زمانے میں شادی حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ اپنے آپ کو قریش کی نگاہ میں بیوقوف ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہے اور جوڑا پہن رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے والد کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار، دور اندیش، طاقتور اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ اکرام اور خیر کا ارادہ فرما لیا۔ وہ اس وقت قریش میں سب سے افضل خاندان والی اور سب سے زیادہ شرافت والی اور سب سے زیادہ مالدار تھیں۔ ان کی قوم کا ہر آدمی ان سے شادی کرنے کی تمنا رکھتا تھا اور ان سے شادی کرنے کے لیے بہت سارا مال خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر شادی کے خرچ کا انتظام بھی ہو جائے اور آپ کو خوبصورت، مالدار، شریف اور جوڑ کی عورت سے شادی کی دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا، حضرت خدیجہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں بھی تیار ہوں۔ میں نے جا کر حضرت خدیجہ کو بتایا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت پر تشریف لے آئیں اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان کی شادی کر دیں۔ تو وہ آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچوں کے ساتھ تشریف لائے اور ایک چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کرا دی۔ عمرو بن اسد نے کہا، یہ ایسے جوڑ کے خاوند ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس شادی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ وہ اصحاب فیل کے واقعہ سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔